بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوریون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے. یہاں میں صبح میں نے ناشتے کے بعد سے ولاگ لیا تھا، لیکن ناشتہ ڈالا نہیں ہے میں نے. دوپہر کے کھانے کو دکھا رہی ہوں. دوپہر کے کھانے میں نے بنایا تھا پلاؤ چکن کا. ٹھیک ہے، چکن کا پلاؤ بنا لیا تھا یہاں پہ میں نے. کیونکہ ناشتہ میں نے کہا میں بہت بار دکھا چکی ہوں تو اسکپ کر دیا تھا، اور جلدی بھی میرا کام ہو گیا تھا تو میں نے لیا نہیں. کیونکہ وہی ناشتے میں ہوتا ہے انڈا، بریڈ، جیم، چائے اور یہ سب سامان ہوتا ہے، بس کامن سا ہو جاتا ہے. لیکن جب لینا ہوتا ہے تو لے لیتی ہوں، جب ولاگ کی شارٹیج پڑتی ہے تو لے لیتی ہوں. یہاں پہ پلاؤ ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے سائیڈ میں نا کیا کیا، رات سے میرے پاس دال بھیگی ہوئی تھی تو میں نے کالی دال کے ساتھ یہ پلاؤ بنایا تھا. یہ سب کو بہت پسند آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، ذرا مزے کا بھی لگتا ہے. جس کو پلاؤ کھانا ہے وہ پلاؤ کھا لے، اور جس کو روٹی کے ساتھ دال کھانی ہے وہ روٹی کے ساتھ دال کھا لے. یہاں پہ میں نے کون سی دال پکائی ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ بڑے مزے کا یہ پلاؤ ریڈی ہو گیا تھا. مجھے پلاؤ بہت کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور میں نے دال بھی چڑھا دی تھی. میں نے کہا بس اچھا لگے گا تھوڑا سا کمبینیشن ہمارا یہ بڑے مزے کا ہوتا ہے. ملکہ مسور دال اور یہ پلاؤ چکن کا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس تھوڑا سا قیمہ مٹر پڑا ہوا تھا تو ہم نے یہ اس طرح کی پریشر میں دال بنا لی تھی. اور یہ بھگار میں اس طرح سے تیار کر لیتی ہوں آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا. اس میں پھر تلا ہوا پیاز شامل کر دیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. بعض وقت میں تلا ہوا پیاز رکھتی ہوں اور اس طرح بھگار میں بھی کام آ جاتا ہے اور سالن بنانے میں بھی کام آ جاتا ہے. جلدی ہو جاتی ہے کوکنگ ذرا، کیونکہ میرے میاں کو نا یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ لگے کھانے میں اور کھانا جلدی تیار ہو جائے. میرے میاں کو ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز چاہیے ہوتی ہے تو مجھے ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا ہی ہوتا ہے اٹھ کے. ٹھیک ہے، ناشتہ بھی پراپر، کھانا بھی ماشاءاللہ پراپر، ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ املی بھگوئی ہوئی تھی. میں املی بھگو کے رکھتی ہوں. رات سے میں نے املی بھی بھگو دی تھی، دال بھی بھگو دی تھی، جیسے کہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں. اگر رات سے پروگرام ہے دال پکانے کا، اگر بھگو دیں گی دال کو آپ تو بہت اچھی پھولی پھولی مزے کی دال بنے گی. بڑے بڑے اس کی بنتی ہے دال. پھر دال پھول جاتی ہے نا تو بڑے بڑے سی دانوں والی پکتی ہے دال، بڑے مزے کی پکتی ہے دال. ارادہ تو ہوتا ہے رات سے ہی میں بنا لیتی ہوں کہ آج کیا بنانا ہے، آج کیا بنانا ہے. کیونکہ صبح اٹھ کے میرے پاس اتنا بھی سمے نہیں ہوتا کہ میں اٹھوں اور پھر سوچوں کہ کیا بنے گا. اس میں پودینہ کاٹ کے میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ سائیڈ میں پلاؤ بنے ہوئے تھے نا تو ذرا لوازمات کے ساتھ چیزیں بنائی تھی اور بڑا مزہ آیا تھا. میرے پاس پودینے کی گڈی بھی تھی. میں نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے پودینے کا، تو اس میں کالی دال میں نے پودینہ ڈال دیا تھا اور یہ بڑے مزے کی بنی تھی. اگر آپ کے پاس بھی پودینے کی گڈی پڑی ہو اور آپ کو پتہ ہو آگے کوئی کام ہی نہیں ہے پودینے کا، نہ چٹنی بنانی ہے نہ کچھ بنانا ہے، تو آپ ڈال دیجیے گا اس میں. بڑے مزے آتے ہیں یار. اور ایک اچھا بڑے مزے کی دال تیار ہوتی ہے، ایک دم حلیم ٹائپ دال بن جائے گی. اتنا مزہ آئے گا آپ کو. اور بھگار تو آپ جانتے ہیں میرا ادرک لہسن وغیرہ سب پڑا ہوا ہوتا ہے، اور کڑی پتے کا بھگار ہوتا ہے، تلے ہوئے پیاز کا بھگار ہوتا ہے، زیرے کا بھگار ہوتا ہے اسی میں. تو ایک ہی جگہ بھگار تو سبھی عورتوں کو پتہ ہے، لیکن نام چیزوں کے بتا دیے کیا کیا تھا بھگار میں. اس طرح سے میں نے بنا لیا تھا یار. یہ بڑے مزے کا ہو گیا تھا. پودینہ ڈالنے سے عجب ہی وہ دال میں بات آئی تھی. بڑے مزے کی دال تھی. اگر ہو نا پودینہ اور آپ کو پتہ ہو کہ کام ہی نہیں ہے پودینے کا، کیونکہ پودینہ ایک دو دن بعد فریج میں بھی اپنی جان وہ کر دیتا ہے، تو آپ پودینے کو استعمال کر لیا کریں. میں نے اس میں ڈال دیا تھا دال میں پلاؤ اور یہ کالی دال پکا لی تھی. اللہ ہمارے تو ماشاءاللہ رات سے پہلے کھانا سوارت ہو گیا تھا، پورا یوز ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نہانے چلی گئی تھی. نہا کے آئی تو پھر چھت پہ گئی ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. تھوڑا سا اکیلی تھی تو میں چھت پہ چلی گئی کیونکہ علی کو میں نے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا. جو سودا تھا وہ میں نے پکا لیا تھا. اب میں نہیں جاتی سودا لینے کے لیے کیونکہ علی نا مجھے گاڑی میں رکھتے ہیں اور پھر نا بہت دیر میں آتے ہیں علی. میں اکیلی گاڑی میں بیٹھی رہتی ہوں، وہ شیشہ بھی چڑھا کے جاتے ہیں اور گاڑی کی چابی بھی لے جاتے ہیں. میرا دم گھٹتا ہے اس لیے میں جاتی ہی نہیں ہوں. پھر میں یہاں اکیلے چھت پہ یہاں پہ آ گئی تھی. میں نے کہا چلو چھت پہ چلتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں. تو ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ چھت پہ. میں یہاں پہ اوپر دیکھ رہی ہوں، یہاں پہ اکثر کوا یا چڑیا یا چیل وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے نا، تو میں دیکھ رہی ہوں. اگر ہوتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے آنے سے. بہت دنوں بعد آئی ہوں اور میں تو اس لیے میں نے ذرا سا اوپر دیکھ لیا، ورنہ علی کے ساتھ آتی ہوں تو میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھتی. ماشاءاللہ علی سب سے پہلے باہر آتے ہیں چھت پہ. میں بہت دنوں بعد آج چھت پہ آئی تھی. اکیلی تھی، دل گھبرا رہا تھا تو آ گئی تھی. کیونکہ میرا تو گھر ہی میری جنت ہے ماشاءاللہ سے، تو میں اپنے گھر ہی میں رہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو جب علی ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے چھت پہ بھی آنا، سب کچھ آنا. لیکن علی تھوڑی دیر کو بازار چلے گئے تھے اور تو پھر میں بور ہو رہی تھی. میرے نیچے کوئی کام ہی نہیں تھا، نہا دھو کے بیٹھی ہوئی تھی. کافی دیر انتظار کیا. علی نے کہا مجھے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا. میں نے کہا چلو میرا تو چین
پینل بھی ہے. چلو میں ایک ویو لے کر آتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں کہ چھت پہ میں گئی تھی اور میں صاف ستھری بھی ہو رہی ہوں, چلو ایک ویو بھی آ جائے گا اور آپ سے باتیں بھی ہو جائیں گی تھوڑی سی. تو میں چھت پہ آ گئی تھی. میں چھت پہ تقریباً پورے 3 مہینے بعد آئی ہوں. یوں سمجھو وہ جو آئی تھی نا اس وقت دکھایا تھا اسی وقت آئی تھی. اور اچھا یہ میں نے نا دیوار اٹھوائی تھی, ان کے گھر سے نا سامنا پڑتا تھا, تو جب ہماری طرف کا یہ پورشن تھا میں یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتی تھی اور یہاں سے ہم اندر داخل ہوتے تھے. تو یہ 2 دیواریں میں نے اٹھائی تھیں. یہ ایک دیوار یہاں پہ اٹھی ہوئی ہے اور ایک دیوار پورے یہ زینے کو کور اپ کر رہی ہے. یہ میں نے دیوار اٹھوائی تھی. یہ اس وقت بھی کافی مہنگی اٹھی تھی یہ دیوار, یہ کافی مہنگی میں نے دیوار اٹھوائی تھی اس وقت. لیکن اب میرا پورشن ہی یہ نہیں رہا, میرا پورشن دوسری طرف ہو گیا, تو پھر دوسری طرف کی ہماری طرف کی ہمیں زمین مل گئی وہاں پہ, تو وہاں پہ میں صاف صوف کرتی ہوں ادھر کا علاقہ. لیکن میں نے ماشاءاللہ وفا دی ہے, میں نے اپنے سسرال میں نا وفا دی ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ سسرال میں پیسہ لگا رہی ہوں, میں نے لگایا. میں نے کہا پیسے کا کوئی بات نہیں, پیسہ تو پھر آ جائے گا. تو میرے سسرال والے بھی کوئی ایسے برے تھوڑی ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے لگایا پیسہ, مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا. میں نے سسرال میں پیسہ لگایا اس لیے, حالانکہ بہویں نہیں لگاتی, بہویں کہتی سامنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن میں جھک جھک کے پوچھے لگاتی تھی اپنے گھر میں نا سامنے. تو یہ سامنے والے نا ہمارے گھر میں جھانکتے تھے اس وقت. ان کی بیوی چلی آتی تھیں وہاں باہر اسکول پڑھاتی تھیں وہ ان کا میاں نا ہر وقت جھانکا کرتے تھے ہمارے گھر میں جب میں پوچھے لگاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایک لیڈی جب پوچھا لگاتی ہے تو کس حالت میں ہوتی ہے, تو مجھے نا دروازہ بند کرنا پڑتا تھا, بڑی مشکل ہوتی تھی مجھے. تو میں نے نا پھر دیوار اٹھوائی, مجبوری تھی میری, اللہ جانتا ہے میری مجبوری تھی. میرے گھر کا بہت سامنا پڑتا تھا, میرا اللہ جانتا ہے, اللہ کی قسم بہت زیادہ سامنا پڑتا تھا. اس سامنے کو ختم کروانے کے لیے یہ دیوار اٹھوائی تھی میں نے, اور میں نے گلک توڑا تھا. میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنا گلک توڑا تھا اپنے پاس سے, اللہ کی قسم یہ دیوار اٹھوائی تھی میں نے. اچھا اب یہ علاقہ مجھے مل گیا ادھر کا, ادھر میں جھاڑو واڑو کرتی ہوں اور صاف ستھرا رکھتی ہوں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں, وہ جھاڑو پڑی ہوئی ہے, وہ میں جھاڑو لگاتی ہوں. ہفتے میں دن رکھے ہوئے کچھ, میں نے ناغہ دے کر میں لگاتی ہوں. تو یہاں پہ حالانکہ نیچے والے ہیں وہ کھڑکی سے کوڑا پھینک دیتے ہیں جان بوجھ کر کے بھی, لیکن پھر بھی میں لگاتی ہوں. میں کچھ نہیں کہتی, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اللہ تو سب دیکھ ہی رہا ہے, کوئی بات نہیں میں لگا دوں گی جھاڑو, کوئی بات نہیں. حالانکہ میری میڈ نہیں آتی لیکن پھر بھی میں جھاڑو لگا دیتی ہوں. گھر کا کام کرتی ہوں, یہاں پیچھے جھاڑو لگاتی ہوں میں, اور آپ کو تو سبھی پتہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ سب باتیں کیونکہ آپ تو میرے اپنے ہیں, آپ تو میرے سبسکرائبرس ہیں, تو میں سب باتیں جب آتی ہوں نا تو شیئر کرتی ہوں. بس اس طرح سے دل گھبرا رہا تھا تو چھت پہ آ گئی تھی میں. اس طرح سے تھوڑی دیر تو یہ دیوار سامنے آئی, تو میں نے کہا دیکھو میں نے یہاں پہ پیسے لگائے تھے اس دیوار میں, اور دیکھو گھر کو میں نے بلند کروایا تھا. اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھی بہو بھی ہوں, میں بہت اچھی بیوی بھی ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں یہ زیر آسمان کہہ رہی ہوں آپ سے, میں بہت اچھی ہوں. میں نے کبھی اپنی دیورانی جٹھانی کی برائی میں حصے داری نہیں لی ہے, کبھی نہیں لی ہے. اور یہی بات ہے کہ اللہ نے مجھے ہر بری آفت سے بچایا ہوا ہے, اسی لیے اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. میں نے کبھی فون کر کے بھی پلٹ کے بھی نہیں پوچھا اپنی دوسری دیورانیوں سے, میں پلٹ کے پوچھوں کہ میری فلاں دیورانی کیا کر رہی ہے, میری فلاں جٹھانی کیا کر رہی ہے, میں نے نہیں پوچھا. اگر مل جاتی ہیں تو میں بہت محبت سے ملتی ہوں ان لوگوں سے, اور میں برائیاں نہیں کرتی کسی کی بھی کبھی بھی. میری عادت ہے, میرا اللہ جانتا ہے میں برائی نہیں کرتی, خاص کر کے فون کر کے میں برائیاں شروع کر دوں, یہ مجھے اچھا خود بھی نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں محو رہتی ہوں, یہ اچھی بات ہے. اگر انسان اس طرح کا ہو جائے نا تو دنیا سے فساد دنگا سب ختم ہو جائے گا. اپنی زندگی میں محو رہنا سیکھیے, چہرے پہ گلو خود ہی آ جائے گا. مجھ سے پوچھا گیا تھا چہرے پہ گلو کس طرح سے آتا ہے, تو اس طرح سے آتا ہے, نہ کسی دیورانی کی جیٹھانی کی برائی میں رہو, نہ کسی میں رہو, بس اپنی زندگی میں محو رہو, خوش رہو, مست رہو. علی آ گئے تھے, گاڑی دیکھی میں نے تو میں نے یہ بند کیا اور میں یہاں پہ نیچے اتر کے آئی, اپنے گھر کی طرف آئی, یعنی 2nd فلور پہ. اچھا دال چاول وغیرہ ختم ہو گیا تھا, تو پھر میں نے نا یہ منگا لیا تھا, یہ پاستا اور پزا منگا لیا تھا میں نے. ٹھیک ہے جی. اور ہاں میں مہندی لگاتی ہوں, اللہ کا شکر ہے. ایک چیز ہے جو میرے کو علی لگا دیتے ہیں, ناخنوں پہ مہندی. آپ نے پوچھا تھا سب چیزیں آپ چھوڑ بیٹھی ہیں تو مہندی کیسے لگا لیتی ہیں, تو جی اب وہ علی لگاتے ہیں مہندی میرے ناخنوں پر. انہیں اچھی لگتی ہے کہ وہ میں ناخنوں پر مہندی لگا کے روٹی پکاؤں ان کے لیے, تو انہیں بہت پسند ہے. تو جی اس لیے چوڑیاں پہن کر بھی روٹی پکاؤں, انہیں پسند ہے ماشاء اللہ سے. لیکن چوڑیاں جو ہے نا وہ ان میں صابن وغیرہ لگ جاتا ہے, اور روٹی پکانے میں وہ بہت گرم ہو جاتی ہیں, تو مجھ سے پہنی نہیں جاتی, میرے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا علی اس کی معافی دے دیں, باقی تو سب صحیح ہے. باہر ناخنوں پہ مہندی میرے علی لگاتے ہیں, تو یہ مہندی تھی میں لگا لیتی تھی. اب ملتے ہیں میک اپ ویل فٹنس پہ, ڈسکرپشن باکس میں بٹن ہے, آ جاؤ.